سے ہوتا یہی ہے، بنیادی طور سے یہی ہوتا ہے کہ یعنی آپ اس کو اگر تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں کہ اگر انسان کوئی خراب کام کرتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا، وہ خراب عمل، سوچ، فکر. کیونکہ عمل کے بارے میں بھی آپ کو ایک بات دماغ میں رکھنا ہے کہ عمل خالی ہاتھ پیر ہلانے کا نام نہیں ہے. فکر کی جو حرکت ہے وہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ عمل ہے ہاتھ پیر ہلانے کے مقابلے میں، جس کو ہم عمل کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. صحیح. سب سے پہلے تو یہ بالکل بات سمجھیے اور کلیئر ہونا چاہیے. اچھا، اب کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ انسان کے باطن کا عمل ہو یا ظاہر کا عمل ہو، کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ عمل کا نتیجہ اس عمل کے مطابق ہی ہوگا کہ اگر اس میں نتیجہ مطلب کیا اس ہوتا اس ہے؟ کی جو ویٹیج اس کی ویٹیج پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا. نہیں 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 نہیں. عمل کا عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر عمل کا ایک اثر آپ کے نفس پر قائم ہوتا ہے. ہر صحیح. عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک اثر، ایک نتیجہ آپ کے نفس پر آتا ہے. صحیح. تو ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر عمل نیک ہے تو اچھا اثر آئے گا، برا ہے تو برا اثر قائم ہوگا. تو ہم، اب اگر برا اثر قائم ہوا ہے تو اب وہ ختم کیسے ہوگا، وائپ آؤٹ کیسے ہوگا؟ وہ تو آ گیا آپ کے اوپر. تو اس کے بارے میں ہے کہ ان الحسنات حسنات یذہبن السیئات، کہ یعنی اگر اس برے اثر کو ریموو کرنا ہے، یعنی اس کے لیے کہہ لیں بلیچ کا جو چیز کام کرے گی یا واشنگ ایجنٹ کا کام کرے گی، وہ حسنات ہیں. وہ خود بخود ایسے نہیں چلا جاتا برا اثر. یہ جو داغ دھبا پڑا ہے، نفس پر آ گیا ہے جو داغ، وہ یوں ہی نہیں چلا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہلکا ہو کے ختم ہو جائے، بلکہ نیکی کا واشنگ ایجنٹ چاہیے کہ جو پھر آئے گا اور اس برائی کی جگہ لے گا، یعنی اس برائی کو ختم کرے گا. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ میں ختم کر دے، یعنی مسلسل کرتے رہنے سے. تو یہ معنی ہے کہ نفس میں جو برا اثر، خراب اثر قائم ہوا تھا، جب انسان نیکی اور اچھائی کو کرتا ہے، یا جیسے وہ امیر المومنین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی مصیبت زدہ کی مشکل کو آسان کرو گے تو یہ چیز خدا کی نظر میں قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے. اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تمہارے نفس میں موجود بڑے بڑے گناہوں کے اثرات کو یہ چیز واش آؤٹ کر سکتی ہے. جی. جزاک اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک کوشچن تھا کہ برزخ میں سر یہ یہ والی بات ٹھیک ہے کہ برزخ میں ہر انسان جو ہے اپنے کمال کو پہنچے گا، یہ نہ، بات ٹھیک ہے؟ نہیں. نہیں. اچھا. کمال آخرت میں، برزخ میں کمال نہیں ہے. آخر برزخ میں نہیں ہے. برزخ اس لیے ہے کہ آپ کے دنیا کے اندر جو چیزیں انکمپلیٹ رہ گئی ہیں، یعنی جو کھاتے مکمل نہیں ہوئے ابھی، وہ مکمل ہو جائیں. برزخ اس لیے ٹھیک ٹھیک سر. اور جن کے، امام اور زمان. اسی طریقے سے جب یعنی کہ اگر کوئی انسان ہے کہ جو اپنی نیکی کو دنیا کی زندگی میں کمال تک لے جائے تو اس کے لیے برزخ نہیں ہے. اور جو اپنی برائی کو جتنا میکسیمائز کر سکتا ہے کر لے، اس کے لیے بھی برزخ نہیں ہے. اچھا. یعنی ٹھیک اس کے لیے گویا جنت اور جہنم ہی ہے، برزخ نہیں. ٹھیک ہو گیا سر. الٹیمیٹ جنت اور جہنم نہیں، لیکن گویا کے برزخ وہ جنت یا جہنم میں ہے. ٹھیک ہے سر. اور سر یہ میں نے آپ کے پرانے لیکچر میں یہ والی بات سنی تھی کہ امام زمان علیہ السلام کی جو حکومت ہوگا وہ الہی نظام آئے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ ہر انسان اپنے کمال کو پہنچے گا، ہم۔ ہر مخلوق اپنے کمال کو پہنچے گی. تو سر ہاں، یہ تو یعنی اس بہت میں زیادہ بھی. جی. سر ہاں، یہ تو یعنی بہت کمال سے مراد دیکھیں، کمال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو میکسیمائز کریں، لیکن
ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے، تو یہ وہ برزخ نہیں ہے، جی 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 بالکل سمجھ گئی، جی جی ٹھیک ہے؟ ہوں یعنی کہ ہوں وہ قیامت، قیامت کا پہلا مرحلہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ کتنے سالوں کے بعد پھر وہ فائنل اسٹیج آ جائے گی۔ لیکن ٹھیک سب انسان جو ہے وہ امام کے ظہور کے وقت گویا دنیا سے نکل کر آخرت میں داخل ہو جائیں گے، آخرت والے اوکے قوانین وہاں پر اپلائی ہو رہے ہوں گے، نہ کہ جس طریقے سے، یعنی اس کا سب سے بڑا جو وہ ہے، جو چیز ہمارے سامنے ہے کہ یعنی جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ برا جو ہے وہ اپنی برائی لے کے گھوم رہا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں ہو رہا، ظالم کے ظلم کو کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک صحیح تو صحیح یہ آخرت کے رولز اپلائی ہو رہے ہوں گے نا وہاں پہ، ایگزیکٹلی ہاں اب اور اسی سمجھ کو گئی سر قیامت صغریٰ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک اچھا ٹھیک سر اب کلیئر ہو گیا تو بہت شکریہ سر قیامت انسان کا ہوں کمال ہے جی، ٹھیک قیامت ٹھیک کے بعد۔ صحیح صحیح جزاک اللہ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ایک سوال جو ہے نا وہ کچھ دنوں سے میرے ذہن میں جو ہے وہ پھر رہا ہے، اور اس کے صحیح جواب مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا۔ سر سوال سے سن لیجیے گا سر، میں اصل میں سر حقیقت انسان کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ حقیقت انسان کیا ہے۔ تو جی بظاہر تو یہ ہے کہ انسان مرکب ہے تین چیزوں کا، روح کا، نفس کا اور جسم کا۔ تو حقیقت انسان جسم تو نہیں ہو سکتا، وہ تو فانی ہے۔ روح بھی اگرچہ مطلب کافی مذہبی اس میں نظر آتا ہے کہ جیسے روح کو حقیقت انسان کے طور پہ جانا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں روح کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا گیا۔ روح کو نہیں، قرآن مجید میں اس طرح ایڈریس کیا گیا ہے، وہ صرف آپ نے وہ پڑھا ایک ہوگا نا، وہ جو میں نے کتاب جی جی لکھی ہے اس میں یہ سارے جی جی پوائنٹس ایڈریس کیے ہیں۔ جی جی بالکل آپ نے کیے میں سے۔ جی سر جی جی۔ میں نفس کو سمجھتا تھا پہلے کہ نفس جو ہے نا کہ نفس حقیقت انسان نفس ہے، ہم، لیکن سر میں ابھی بھی اس میں غور کر رہا تھا کہ حقیقت انسان نفس، نفس بھی جیسے ہم جب کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے اس پہ ابھارا، اس اچھائی پہ یا برائی پہ، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے نفس پہ شاہد ہوں اور نفس مشہود ہو جاتا ہے۔ ہم۔ تو جو چیز شاہد ہے نفس کے اوپر، وہ وہ تو حقیقت نہیں ہو سکتی، حقیقت تو اس سے بھی کوئی گہری ہے اچھا، آپ نے یا ہمیں توحید والے جو بیانات ہیں وہ سنے ہیں، توحید در قرآن والے، اس میں اس پوائنٹ میں دوہرا دوں گا انشاءاللہ، لیکن میں ایک ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یہاں میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا اس قسم کے موضوعات کی، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھیے گا، توحید در قرآن والی گفتگو میں ہم نے اس پوائنٹ کو ایڈریس کیا ہے، کہ جس میں ہم نے بات کی ہے کہ خدا کی نشانیاں کتنی ہیں، تو آیات آفاقی، آیات انفسی، اور پھر تیسرے مرحلے پر وہ آیات جو ذات اور حقیقت انسان سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نفس کو جب آپ حقیقت کہتے ہیں، اس اور نفس کو یہ کہا کہ میری سیلف اور میں، میرا نفس ہے، تو یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ انسان کی شعوری حقیقت ہے، یعنی ایک حقیقت انسان کی وہ ہے کہ جو خدا سے یا اصل حقیقت سے براہ راست متصل ہے، وہ انسان کی وجودی حقیقت ہے۔ اگر ظاہر ہے ہمیں کچھ نہ کچھ الفاظ تو وضع کرنے پڑتے ہیں چیزوں کو سمجھانے کے لیے، تو وہ انسان کی وجودی حقیقت ہے، ایگزسٹینشل ریالٹی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک باقاعدہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک شعوری حقیقت دی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جی جی جس کے ذریعے سے میرے پرسپشنز اور اس سے ریلیٹڈ تمام فیکلٹیز وجود میں آتی ہیں اور گرو کرتی ہیں، اس شعوری حقیقت ہاں کا نام نفس ہے۔ جی جی جی۔ لیکن سر جو انسان کی وجودی حقیقت ہے وہ اس سے بھی ڈیپ ڈاؤن ہے نا، جو جو میں بالکل، ڈیفینیٹلی سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی، جی یعنی وہ اگر آپ یاد کریں کہ جو ایک دعا ہم نے آپ کو امام علی کی پڑھ کے سنائی تھی، کہ جس میں آپ نے 5 پہلو انسان کی ڈائمنشنز بیان کی ہیں، ظاہر، باطن، قلب، روح اور سر، تو انسان کی وجودی حقیقت کا تعلق سر سے ہے، اور انسان کی شعوری حقیقت کا تعلق قلب سے ہے۔ جی جی جو نفس کا مرکز ہے۔ جی،
اور روح اور بدن جو ہیں یہ آپ کے ایڈ ہیں، یہ آپ کے ٹولز ہیں، یہ آپ کے کنیکشنز ہیں. اگر آپ ہوں غور کریں، اور یہ چیز ہم نے اس کتاب میں بھی لکھی ہے، کہ اگر آپ غور ہوں کریں تو روح جو ہے نا، اس کے لیے ہمیشہ ایدہ، ایدنا ہو، ایدہم، یہ الفاظ آئے. یعنی جی روح جی بطور تائید موجود ہے، نہ ہوں کہ آپ کی حقیقت کے طور پر. جی جی ایدنا ہو بروح القدس. تو آپ کا بدن جو ہے وہ آپ کا ٹول باکس ہے، جس کے ذریعے ہوں سے آپ اپنے کو ایکسپریس کرتے ہیں، یعنی اپنی بیان کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں بدن کے ذریعے سے. اعلیٰ وجودی درجات سے کنیکٹ ہوتے ہیں روح کے ذریعے سے. جو آپ کا نفس ہے، جہاں سے آپ کی ساری فکر اور جذبات اور احساسات اور تمام چیزیں ہیں، وہ آپ کے قلب ہے اس کا مرکز. اور جو ہماری حقیقت ہے، کہ جو براہ راست اپنے خالق سے وابستہ اور متصل ہے، وہ سر ہے. جی سر، یہ بات مجھے بالکل سمجھ آ رہی تھی. میں اصل میں اس میں غور کر رہا تھا، لیکن مجھے یہی اس میں کنفیوژن تھی، کیونکہ پہلے میرے ذہن میں کوئی نفس کے بارے میں تھا، لیکن نفس اصل حقیقت نفس بھی نہیں ہے، وہ وہی ہے یعنی وجودی آپ حقیقت جو اگر ہے. جیسے وہی میں نے کہا نا، کہ اس کو حقیقت ہے، کیونکہ ہوں، وہی نفس ہی حساب کتاب کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، نفس ہی تمام مراحل کو طے کر رہا ہوگا. جی سر، لیکن نفس جیسے ہی ہے مینلی. جی جی. لیکن سر جیسے اب یہ جو الست بربکم اشہدہم علی انفسہم، تو اس کا ہم، مطلب اشہدہم شاہد کیا ان کو ان کے نفسوں پر. تو جو ہم. جو جس کو کہہ رہا ہے شاہد جو ہے نا، وہ تو وجودی حقیقت ہے، اور نفس جو ہے وہ مشہود ہو گیا. تو اس کا مطلب دونوں الگ الگ چیزیں ہوئی نا پھر. اس لیے مطلب یہ کہ دونوں میں ڈفرینسیشن تو یہاں ہے. دیکھیں، یہ بات بھی ہو سکتی ہے، یہاں پر ایک دوسرا پہلو بھی آتا ہے، کہ نفس کو خدا نے ایک صلاحیت دی ہے، کہ جو حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے لیکن بہت ہی ویک ہے. سیلف اسکروٹنی کی، یا اپنے آپ پر غور کرنے کی صلاحیت. ٹھیک ہے، یعنی ہوں، بہت سارے فلاسفہ اس کے بھی قائل ہیں، کہ نفس انسانی کے اندر جو ہے نا، وہ یہ چیز بدرجہ اتم، یعنی بہت ہائی لیول پر موجود ہے. کہ انسان کا نفس جو ہے نا، جیسے اب انجینئرنگ سسٹمز میں بھی ہم کو ایک بات پتا ہے، کہ انجینئرنگ سسٹمز کے اندر اگر آپ فیڈ بیک کا ایسپیکٹ نکال دیں تو سب بالکل اور ہی ہو جائیں، کوئی کنٹرول باقی نہ رہے. جی انہیں جتنا بھی آپ کے انجینئرنگ سسٹمز بھی انڈر جی جی میں کنٹرول جانتا رہتے ہوں، ہیں، وہ فیڈ بیک کی وجہ سے رہتے ہیں. میں سب اچھی طرح سمجھتا ہوں اس کو. جی ٹھیک ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے انسان کے نفس کے اندر بھی قدرت نے فیڈ بیک کا ایک سسٹم رکھا ہے، کہ یعنی ہمارا نفس جو کچھ بھی ایکٹ کرتا ہے، یا جو کچھ بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے آؤٹر ورلڈ میں، اس کی فیڈ بیک کو ریسیو کرنے کا اور اس پر خود غور کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے. کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کا یہ نتیجہ نکلا، وہ نتیجہ پلٹ کے میرے پاس آیا، اور میں نے اس کو اپنے پریویس ایکسپیرینسز کے ساتھ جمع کیا، پروسیس کیا، اور اپنے جو تجربہ تھا اس کو اپ گریڈ کر دیا. سر، ٹھیک ہے، اگر ہم خود اس اپنے بات کو اندر. مان لیں، جی. اس بات کو مان لیں، تو پھر سر وہ تو دونوں حقیقتیں ایک ہی ہو جائیں گی. یعنی نہیں وجودی نہیں حقیقت اور نہیں شعوری نہیں، حقیقت ایک ہی ہو اسی لیے جائیں میں نے کہا، اب میں یہاں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو وہ آپ کو اگر موقع ملے تو ان کو سنیے گا، ایک بالکل بھی نہیں ہو جائیں گی. کیونکہ جو انسان کی وجودی حقیقت ہے، اس کا تعلق جو ہے نا، یا اس کا جو پرسپشن ہے، وہ صرف اور صرف الہ کے ساتھ ہے، معبود کے ساتھ ہے. یعنی وہ جو وجودی حقیقت ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ، یا اس الوہی حقیقت کے ساتھ براہ راست متعلق اور مربوط دیکھتی ہے. نفس ہر ایک کے پاس ہے، اس وجودی حقیقت کا شعور 1% لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے. گے. جی بالکل صحیح. صحیح ہے، وہ ایک نہیں ہے، بالکل بھی ایک نہیں ہے. صحیح. وہاں تک اپنے سر تک پہنچنے والے لوگ 1% بھی، شاید میں زیادہ ہی کہہ رہا ہوں، جی ہے جی ہی نہیں. مطلب اس نہیں. کا احساس ہی نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی چیز ہے. اور یعنی کہ یہ چیز ہے، کہ جو اپنے سر کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس لیول تک، اس ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے خود اپنی،
تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پھر الہ کے ساتھ، معبود کے ساتھ روبرو ہو جاتا ہے. صحیح ہے؟ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اب یہ باتیں اس قسم کی جائیں گی تو وہ پتہ نہیں کون کیا مطلب سمجھے، کیا نکالے وہ. تو وہ ایک بالکل الگ الگ پہلو ہے. لیکن نفس کے اندر خود یہ صلاحیت ہے اپنے آپ کو، جیسے آپ کے سامنے آئینہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جب جی آئینے کے سامنے